17 فروری کو ہم پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آپریشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ضلع سکھر میں۔ سکھر ضلع میں 17 فروری کو پیپلز بس سروس عوام کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ تو سکھر کی جتنی عوام ہے وہ کم سے کم کرایوں میں سب سے بہتر بس سروس جو کہ دنیا کی بہترین بس سروسز ہیں اس میں سکھر کا بھی شمار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کراچی میں کافی روٹس پیپلز بس سروس کے چل رہے ہیں، لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس کا روٹس چل رہے ہیں اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے روٹس چل رہے ہیں۔ تو اب سکھر بھی اس نئے شہر میں شامل ہو جائے گا جو پیپلز بس سروس کی جیسی سہولیات جو ہے وہاں پہ خواتین اور حضرات کے لیے اچھی بہترین ٹرانسپورٹ سروس شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے 18 فروری کو پیپلز پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس 18 فروری کو حیدرآباد میں بھی شروع کی جا رہی ہے۔ جس طرح پنک بس سروس کی شروعات کراچی میں ہوئی اور اس کی جو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص صرف خواتین کے لیے بس سروس شروع کی گئی ہے اور ایئر کنڈیشن بہترین بس سروس شروع کی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی بہت زیادہ ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ہو۔ تو پاکستان میں تو پہلی یہ پیپلز پنک بس سروس چل رہی ہے اور اب جو ہے میں نے کہا کہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے، تو اب ہم حیدرآباد کو بھی 18 فروری کو حیدرآباد میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس۔ اس کے بعد پھر آ جائیں 20 فروری کو ہم کراچی میں پنک بس سروس کا ہم نے جو پہلے ایک روٹ سٹارٹ کیا تھا، مزید کراچی میں تین روٹس نئے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پنک بس سروس جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ میں نے اب شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک روٹ شروع کر رہے ہیں اور ہم اس ایک روٹ میں دیکھیں گے کہ جی کیا لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک تجرباتی ہم طور پر ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں کچھ چند مخالفین نے جن کا کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شکایت کرنا اور تنقید کرنا، حالانکہ پورے اس ہمارے اسٹیپ کو پنک بس سروس کے سب نے اپریشیٹ کیا تھا۔ برطانوی جریدے نے بھی اس پہ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے اور اس کی تعریف میں آرٹیکل لکھے۔ پاکستان کی میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پر پاکستان کی میڈیا کا جس نے مطلب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پورے اسٹیپ کو لیا۔ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی کی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی بہت اس کی تعریف میں چیزیں لکھی، لیکن خیر اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے کہا تھا جس دن اس کی انوگریشن تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو انہینس کریں گے۔ تو کراچی میں جو ہمارا ایک آلریڈی روٹ 1 ہے جہاں پہ ہم نے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے، وہاں پہ بھی بسوں کی تعداد کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد روٹ 2 جو ہے کراچی میں آلریڈی جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص نہیں چل رہی ہے۔ تو اس میں وہ 33 کلومیٹرز کا 33 کلومیٹر کا روٹ ہے جس میں پاور ہاؤس سے شروع ہوگا، پاور ہاؤس چورنگی، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ، سی او ڈی، ڈرگ روڈ، شاہ فیصل کالونی، سنگر چورنگی، کورنگی نمبر 5 سے لے کے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، جو کہ 20 فروری کو وہ بھی چلے گی اور جو نئے روٹ میں بسز کا ہوگا اس کا بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر ہمارا ایک ہے روٹ نمبر 10، وہ ہے نمائش چورنگی، ایم ایچ جناح روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، میٹروپول، 3 تلوار، 2 تلوار، عبداللہ شاہ غازی روڈ، ڈالمن مال کلفٹن، میک ڈونلڈز روڈ اور پھر یہ کلاک ٹاور جو ہے۔ یہاں تک بھی جو نئی پنک بس سروس ہے، جو نئی مزید بسز بڑھائی گئی ہیں، وہ بھی 20 فروری کو کراچی میں سٹارٹ کی جائیں گی۔ تو اس حساب سے جس طرح میں نے کہا کہ 17 فروری کو ہم سکھر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں،
پھر 18 فروری کو پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع ہونے جا رہی ہے. پھر جو ہے آپ کو 20 فروری کو کراچی میں 3 روٹس پہ پیپلز پنک بس سروس شروع کی جا رہی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ آلریڈی ہماری جس طرح ای وی بسز چل رہی ہیں شہر میں، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں، یورپین بسز، جو کہ پاکستان کی پہلی ای وی بسز تھیں، اس کی بھی ایک ہماری نئی فلیٹ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے. الحمدللہ اس کی بھی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ہے ای وی بسز کی، وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جو الیکٹرانک بسز ہیں، ای وی بسز، جو کہ چارجیبل بیٹری پہ چلتی ہیں، جو ماحول فرینڈلی بسز ہیں، جن میں کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا، جو آپ کے پولوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کا مدد دیں گی، جو لوگوں کو کم کرایے میں سفر کرنے میں مدد دیں گی. تو یہ سارے وہ اسکیمز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی، جب ملک میں اس وقت اکانومی کا پریشر ہے، ملک میں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے، اس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایتوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہر اس نئے پروجیکٹ کو جو کہ پبلک کو مزید سے مزید ریلیف دے سکے ان حالات میں، جہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ، آپ کی ذاتی موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور آپ ان بس ای وی ایئر کنڈیشن بسز جو یا باقی پیپلز بس سروسز ہیں یا پنک بس سروس پہ یا ہماری بی آر ٹیز پہ سفر کریں، موٹر سائیکل سے سستی آپ کو جو ہے وہ بسز آپ کی پڑتی ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ایئر کنڈیشن اچھی سروسز جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے عوام کے لیے وہ پرائرٹی بنی ہوئی ہے. اور یہی اورنج لائن بی آر ٹی جو ہے وہ اس کے اچھے تجربات ہمیں مل رہے ہیں، اس کے اچھے ثمرات مل رہے ہیں. اور اب جو ہے مزید، جس طرح میں نے کہا کہ مزید ای وی بسز بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن بی آر ٹی پہ کام ریپڈلی چل رہا ہے. بیچ میں اس پہ کوئی پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی وہ کام بند ہو گیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے دوست اگر اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فیلڈ پہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے سختی سے جو ہے ان سارے پروجیکٹس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یلو لائن بی آر ٹی بھی شروع کی جا رہی ہے. تو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان حالات میں بھی پیش ہے. یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند اعلانات تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبریاں ان پریشر والے حالات میں بھی، اس انفلیشن میں بھی عوام کو جو حکومت سندھ دے سکتی ہے وہ دیتی رہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان حالات میں بھی سب سے آگے ہے اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کر رہی ہے. شکریہ. دیکھیں جی، اس میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جس طرح بارشیں ہوئیں اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ان بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کے سندھ بھر میں بہت تاریخی نقصانات پہنچائے. اور اس کی حشر یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تباہ کاری نہیں ہوئی جتنی وہ تباہ کاریاں اس بار ہوئیں. لیکن اس وقت بھی میں کہوں کہ جو تباہ کاریاں ہوئیں، روڈ رستے خراب ہوئے، لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ان حالات میں بھی، میں کہتا ہوں پاکستان کا ہم نے ریکارڈ انشاءاللہ بریک کریں گے. پورے پاکستان میں واحد پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو کہ 22 لاکھ جن لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو 22 لاکھ افراد کو گھر بنا کے دے رہی ہے. کہنا بہت آسان ہے، سندھ بھر میں 22 لاکھ 23 اضلاع میں 22 لاکھ گھر بنیں گے، جو کہ پورے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اور اپنے ساتھ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کو ساتھ رکھ کر حکومت سندھ ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوا. اور ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، لیکن جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں، جو کہ نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور لوگ کہتے تھے کہ جی روٹی کپڑا مکان صرف نعرہ ہے. یہ نعرہ نہیں ہے. آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نعرہ اس وقت آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جو کسان ہیں جن کے فصل ڈوبے ان کو
جو لوگ گندم لگاتے ہیں ان کو 5,000 روپے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے پر ایکڑ دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا, سڑکیں بن رہی ہیں, اریگیشن کا نیٹ ورک امپروو ہو رہا ہے. تو یہی ہوتی ہیں فلاحی ریاستیں. فلاحی ریاستیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف نعرہ دے دیں فلاح کا, ریاست مدینہ کے نام لگا دیں, آپ باقی چیزوں کے آپ صرف نعرے لگا دیں, لیکن جب آپ سے 3-4 سال اقتدار کے بعد پوچھا جائے آپ نے آج تک جی کیا ہے, عوام کو دیا کیا, تو آپ کہتے ہیں جی 0/0. آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹے نعروں کے, کھوکھلے نعروں کے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ چن کے آتی ہیں اور جن کو عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دیں. ہم سے پوچھیں کہ جی آپ نے سڑکیں بنائی, ہم بتائیں گے بنائی. اب بارشیں تباہ کاریاں ہوئی, اگر اس میں دوبارہ مرمت کرانی پڑے گی اسے حکومت کرائے گی. ہم سے پوچھا جائے ہاسپٹل آپ نے بنائی. میں خود, مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی, مجھے ہارٹ اٹیک, سیریس ہارٹ اٹیک ہوا. میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں حیدرآباد میں نے اپنا علاج کرایا. اگر وہ NICVD حیدرآباد میں وہ نہیں ہوتی تو شاید آج میں یہاں پہ زندہ نہ ہوتا. لیکن اسی سرکاری ہاسپٹل میں جس میں ہر طبقے کے شخص کا مفت علاج ہوتا ہے, اس ہاسپٹل میں, میرا سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہوا, کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل حیدرآباد میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ دل کے مرض کا رات کو 4-5 بجے صبح کو ایمرجنسی میں مفت میں علاج ہو, اس کو اسٹنٹس ڈالے جائیں اور اچھی کوالٹی کے اسٹنٹس ڈالے جائیں. یہ بھی نہیں کہ جی کہ پبلک کے لیے ایک اسٹنٹ ہوگا, کسی منسٹر کے لیے دوسرا اسٹنٹ ہوگا. وہی کوالٹی کا علاج جو کہ عام پبلک کے لیے دیا گیا اور ہمیں بھی وہی علاج ملا کیونکہ ہم بھی عام پبلک ہی ہیں. تو یہ ہوتی فلاحی ریاستیں. اس طرح کے چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے NICVD سکھر میں بنی ہوئی ہے, مٹھی میں بنی ہے, ٹٹو محمد خان میں بنی ہے, لاڑکانہ میں بنی ہے. سندھ کے ہر ضلعوں میں جو ہے NICVD کے نیٹ ورکس جا رہے ہیں. تو یہی فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی خیر و عافیت کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں, جس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عوام کو جواب دے وہ دے رہی ہے. جو لوگ سلیکٹڈ تھے وہ سلیکٹڈ لوگ آج ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. اچھا شرجیت صاحب, ملک میں ایک نیشنل لیول کا ایشو ایسا ہے, 7ویں مردم شماری ہو رہی ہے ڈیجیٹل میں 1 مارچ سے. اس میں کچھ کمپلیکیشنس ہیں جس میں سندھ کے لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار ڈیجیٹل ہو رہی ہے, لیکن پہلی بار بغیر شناختی کارڈ کے لیے مردم شماری ہو رہی ہے. یعنی کسی سے شناختی کارڈ یا شناخت نہیں پوچھا جائے گا, گھر پہ اپنا جائے گا, نمبر نوٹ کرے گا, کتنے لوگ ہیں, اگر 4 ہیں وہ 10 بھی لکھوا دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لچکا یہ ہے کہ اس بنیاد پہ مردم شماری کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے گا اور یہ مردم شماری کنٹراورشل بن سکتی ہے. آپ کے جمالی صاحب, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں نے اس بارے میں بھی جو آپ مجھے چیزیں بتا رہی ہیں میرے لیے نیوز ہے. میں مانتا ہوں کہ میں اس میں لا علم ہوں, تو مجھے اس کا بتاؤں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ لاڑکانہ کی ہاسپٹل بہت بڑے ہاسپٹل ہے, وہاں سے 1 سال سے بچوں کا ICU ہے, بہت سارے جو الٹراساؤنڈ مشین ہیں, خراب ہے, 2-3 دن پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی. میری بھابھی جو وہاں پہ جا رہی ہے جاتی ہے سوال, تو وہاں پہ جب گئی ہے تو 36 گھنٹے کے بعد اس کا کوئی ڈلیوری نہیں ہوئی. ہاسپٹل سے دھکے نکال کے اس کو کیا گیا, پھر اس کو ایڈمٹ کیا گیا. میرا بھتیجا جو ہے وہ, میں آپ جو بات بتا رہے ہیں اب کیس میں چیک کروں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں آپ کو غلط بات کروں. آپ کو جو کوئی پرسنل کو ایکسپیرینس ہے اس کو چیک کر لیں گے. شرجیت صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی ایک اتحادی جماعتیں وہ 12 فروری کو دھرنا دینے جا رہی تھی, اور پتہ ہی چلا کہ آپ لوگوں سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی ہے, تو تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا آپ نے معاملات دیے جس میں دیکھیں جی, دوسرا ایبسولوٹلی ناٹ سے یس باس تک کا سفر دوبارہ طے ہونے جا رہا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے MQ کی بات کی, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعت ہے فیڈرل میں, تو ہمارا ہم پہ ویسے بھی اخلاقی فرض ہے کہ ہر جماعت کا ہم لوگ خیال کریں, اور اگر MQ کے گریونسز ہیں تو ان کو ہم ریزالو کریں گے. جہاں تک آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ
6 مہینے تک لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا کہ جی مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت اس لیے کہ اس کو امریکہ نے گرایا اور امریکہ حکومت کو لے کے آئی، اور ہماری اپنی جماعت کا بھی نہیں سر، تھینک یو، اور کسی جماعت کا بھی نہیں ہے، یہ ایکچولی ہونا چاہیے کیونکہ ہم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو یہ ہو جائے گا، مجھے ایک دفعہ بس کرسی پہ بٹھا دو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ 2018 میں بھی مجھے بھی اس بات کا یقین تھا کہ ہر چیز جنرلی چینج ہو جائے گی، اب پھر ہم اسی میں دوبارہ آ گئے ہیں کہ جی میں ایک دفعہ آ گیا تو ہر چیز ٹھیک کر دوں گا۔ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے آ رہے ہیں ہم شروع سے، تو ان سے یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے کہ جی آپ کی جماعت کا اکنامک مینیفیسٹو کیا ہے، ہمیں وہ تو دکھائیں ذرا، وہ کسی کا بھی نہیں بنا ہوا، اور بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، تھینک یو، اور یہ سوال بلکہ اٹھانا چاہیے سر، ان کو گریٹ، ہم کہ نے جی اٹھا آپ لیا، سر۔ آگے ٹھیک کیسے کریں گے سسٹم، آپ بتائیں تو صحیح، ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے۔ سر تو سر آپ دوسرا وہ کہہ رہے تھے الیکشنوں کا آپ پوچھ رہے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ پاکستان کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے دھکے دے کر آئینی طور پر، قانونی طور پر بولا گیٹ لاسٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزراء اعظم کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے لاتیں اور دھکے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا۔ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلی میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس طرح کا ایک لیٹر دکھایا، یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سائفن، یاد ہے آپ کو، یہ عمران خان نے خطاب کیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں، تو یوں کوٹ سے یوں نکالا، میرے پاس یہ خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ بتائے گا کہ بس کیا ہے۔ ہم نے بھی پتہ اس کو دیکھا تھا کہ کون سا خط ہے، کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک خط یوں لہرایا اور پھر واپس کوٹ میں ڈال دیا، جیسے مجھے اور شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے، یہ ڈرامہ کیا گیا۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب یہ خط پڑھیں دیکھیں جی، اس کے بعد یہ جو نو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آئین کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن موجود ہے۔ اسپیکر کیا ہے؟ اسپیکر کا ایک پاکستان کیا دنیا کا کوئی قانون اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یا ووٹنگ کے ذریعے یا ایکسپٹ کرے یا اس کو ڈکلائن کرے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ انہوں نے بلڈوز کیا، آئین کو وہاں پہ بلڈوز کیا گیا، آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے۔ پھر اس غیر آئینی اقدام ہم لوگ اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں، اس میں سوری وزٹنگ گیلری میں، 10 منٹ میں خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی۔ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، پتا چل کہ صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی لے کر بیٹھے تھے، جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر کے دے دی جی کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی جی، اسمبلی ٹوٹ دی، ختم ہو گیا ساری چیزیں۔ یہ غیر آئینی کام تھا، اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر۔ اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی، پھر امپورٹ ہوئی، اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی۔ یہ کیا، یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد یہ قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا، پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی۔ کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کو ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں، کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو۔ عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ جب انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی، یہاں کی پولیٹیکل پارٹی بھی شامل، کچھ نہیں کیا، تو وہ نااہل شخص تھا، اس کو آئینی غیر آئینی طور سے نکالا گیا۔ لیکن اس شخص نے جو پورا ڈرامہ رچا، جو پورا اس نے قوم کو بیوقوف بنایا، جس طرح قوم کو اس نے غلط راہ پہ دکھایا، یہ قومی مجرم ہے۔ اور کل والے اس ایپیسوڈ کے بعد جس میں مانتا کہ مجھے جہاں پتا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا، یہ تھا، اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے۔ لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب، یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے۔
क्योंकि ये आपकी कानूनी हुक्मरानी है, ये आप इस पर कानूनी आपके ऊपर, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। जब आप नेशनल असेंबली का ओथ लेते हैं, जब आप स्पीकर का ओथ लेते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, जब आप किसी मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, या जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, तो आप उसमें हलफ लेते हैं। हलफ में आइन और कानून की, पाकिस्तान के आइन और कानून की मैं हिफाजत करूंगा। आप वहां पे ओथ लेते हो कि मैं पाकिस्तान के इस आइन और कानून की पासदारी करूंगा। तो अब ये पासदारी में आपके ऊपर लाजिम है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। और अभी 50वां साल चल रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस कौम और मुल्क को दिया। तो ये उन पर लाजिम है कि इस पे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और आर्टिकल 6 के तौर पर इस पर इम्प्लीकेट किया जाए। फिर कोर्टों की मर्जी है, कोर्टें जो करें। लेकिन फिर उन्होंने वायदा कर लिया जो अभी तक आवाम भुगत रही, अभी भी महंगाई का जो है तूफान जारी है। देखिए चिकन के रेट 700 रुपये हो गए, दालों के रेट अबोर्ड नहीं कर सकता बंदा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि 500 रुपये जो कमा रहा है, जो दिहाड़ी तबका है, वो किस तरीके से गुजारा करेगा। ट्रांसपोर्ट तो आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जो है जो 500 रुपये कमाने वाला है, 200 रुपये में अगर वो दाल लेता है तो अपने घर का खर्चा चलाएगा कैसे, जिसके अंदर उनको